الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان کا مبارک موقع جیسے ہی قریب آتا ہے تو اس موقع سے لوگوں میں یہ بات اکثر عام ہو جاتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور عورتوں کی طرف سے بھی کثرت سے یہ سوال آتے ہیں کہ میرے پاس زیورات سے زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہوتے، عموماً میرا شوہر ہی زیور سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے، تو ہمیشہ شوہر کو زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو کیا زیورات میں زکوٰۃ دینا ہر سال ضروری ہے، ہمیشہ دینا چاہیے، یا اس سلسلے میں شریعت کچھ دوسرا حکم رکھتی ہے یا نرم پہلو رکھتی ہے؟ اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ وضاحت کر دیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں۔ پہلی بات یہ کہ اس سلسلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ زیورات جو رکھے ہوئے ہیں، جو استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، تو زیورات مگر استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، رکھے گئے ہیں حفاظت کے طور پر اور برے وقت میں کام آنے کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رہا وہ زیورات جو استعمال کے ہیں، عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو ان زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ اور میرے نزدیک جو صحیح مسئلہ، جو قوت والا مسئلہ ہے دلائل کی روشنی میں، اور جس میں کوئی تردد اور شک باقی نہیں رہ جاتا، وہ یہ ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے اور دینا چاہیے۔ اس مسئلے میں تردد نہیں باقی رہ جاتا۔ جو علماء کہتے ہیں زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے، ان کی باتوں میں تردد اور شک لگتا ہے۔ تو زیورات میں زکوٰۃ ہے اور دینا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، قوی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں باقی رہ جاتا۔ آئیے ابو داؤد سے آپ کو چند دلیلیں بتاتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں ایک باب باندھا ہے، باب الکنز ما ہوا والزکوٰۃ الحلی، کہ کنز کیا ہے اس کا باب، اور زیورات کی زکوٰۃ کا بیان۔ اس کے تحت امام ابو داؤد نے 4 حدیثیں زیورات سے متعلق 4 احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث 1563 نمبر کی، جس کے اندر بیان ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے مسکتان غلیظتان من ذہب، سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن تمہیں ان 2 کنگنوں کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور بولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث قابل حجت ہے، قابل استنباط ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے 1564 نمبر کی، اسی کے جسٹ بعد، اس کے اندر ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سونے کے اوضاح پہنا کرتی تھی۔ حدیث کے اندر ہے کنت البس اوضاحا من ذہب، میں سونے کے اوضاح پہنا کرتی تھی۔ اوضاح کہتے ہیں پازیب کو، یہ بھی زیورات میں سے ہے۔ اوپر جو گزرا کنگن وہ بھی زیورات میں سے ہے۔ یہ اوضاح پازیب کے معنی میں ہے، پازیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی زیورات میں سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اوضاح پہنا کرتی تھی، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کی زکوٰۃ دی جائے یا جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، زکوٰۃ دینے کے قابل ہو اور اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، تو وہ کنز نہیں ہے۔
تو یہ حدیث پازیب کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے 1565 نمبر کی، اس کے اندر عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، وہ کہنے لگی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھیں اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں اس لیے یہ بنوائی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا حسبکی من النار، کہ یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس کے اندر انگوٹھیوں کا ذکر ہے، چاندی کی کچھ انگوٹھیاں، ظاہر سی بات یہ بھی زیورات سے متعلق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بات بتائی، کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اور اس کے بعد ایک چوتھی حدیث بھی ہے جو ضعیف ہے، وہ بھی انگوٹھی سے متعلق ہے۔ برکیف یہاں 4 حدیثیں ہیں، ان میں سے 2 ضعیف ہیں اور 2 حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک صحیح ہیں، قابل استدلال ہیں، جو ایک کنگن سے متعلق ہے اور ایک جو ہے انگوٹھیوں سے متعلق ہے۔ تو یہ حدیث تقاضا کرتی ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے اور دینا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لیس فی الحلی زکوٰۃ، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ تو بہرکیف زیورات میں زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ ہے اور ادا کر دینے کے بعد دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اور زیورات میں ہر سال زکوٰۃ، جن علماء نے کہا زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کی بات قوی نہیں ہے، اور جن علماء نے کہا کہ زندگی میں ایک بار ادا کر دینا چاہیے، اس بات کے اندر بھی تردد ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے اور ہر سال زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اب نصاب کیا ہے؟ زیورات میں زکوٰۃ دینے کا نصاب کیا ہے؟ نصاب وہی جو سونا اور چاندی کا نصاب ہے، وہی نصاب زیورات کے اندر بھی ہے، 200 درہم یا 20 دینار، جس کو گرام میں اگر کہیں تو اگر عورت کے پاس اتنی چاندی ہو جو 595 گرام کے برابر ہو، یعنی 595 گرام چاندی کے زیورات ہوں تو اس میں عورت کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور اگر 85 گرام سونے کے زیورات ہوں تو اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورتوں کے پاس عموماً پیسہ نہیں ہوتا ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو عورتیں اپنے زیورات میں سے اتنا حصہ بیچ سکتی ہیں جتنا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، 2.5%۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیسے ہوں تو پیسے میں ادا کر سکتی ہے، جتنی قیمت پیسے کی بنتی ہے اس میں سے 2.5% جو ہے پیسہ غریبوں میں زکوٰۃ نکال کر دے دے۔ اگر بیوی کی طرف سے شوہر زیورات کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا اور یہ کافی ہے۔ اور اگر کبھی جو ہے دینے کے لیے پیسے نہ ہو، نہ شوہر کے پاس نہ بیوی کے پاس، تو اس میں سے کچھ بیچ دے اور اس کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیورات دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں گھر میں ہیں، ضروریات زندگی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیورات سے نوازا ہے، تو ان لوگوں کا حق ہے آپ کے مال میں جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کم از کم زیورات ہیں جو قیمتی چیز ہے، دوسروں کے گھر میں، غریب کے گھر میں، مسکین کے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ حصہ بیچ دیتے ہیں تو کسی کے کام آ سکتا ہے، کوئی پیٹ پال سکتا ہے، کوئی اپنا گھر چلا سکتا ہے، کوئی بھوک مری سے اور کوئی جو ہے غریبی سے مرنے سے بچ سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ اب زیورات سے متعلق چند مسائل آپ کو بتا دوں۔ ایک مسئلہ ہے، کیا ہیرے اور جواہرات کی زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہیرے اور جواہرات میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ سونے میں سے ہے نہ چاندی میں سے ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ گھر میں کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو گھر میں کئی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ
چاندی اس کے پاس، کچھ سونا اس کے پاس، کچھ زیورات اس کے پاس، تو کیا سب کے زیورات کو ملا کر زکوٰۃ دی جائے گی، یا ہر کوئی اپنے زیورات کا مالک ہے اور وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ الگ سے دے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر عورت، یعنی جس کا جو زیور ہے وہ اپنے زکوٰۃ کی وہ ذمہ دار ہے، اس کو اپنی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ سب کے زیورات کو جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ہر کوئی اپنے زیورات کا مالک ہے، وہ اپنے اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے اگر نصاب کو پہنچتا ہے، اور اگر نصاب کو نہیں پہنچتا، 85 گرام سونے کے برابر نہیں ہے، اس سے کم ہے، یا جو ہے 595 گرام چاندی سے کم ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جس کے پاس سونا یا چاندی کا زیور ہے اور وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو خود وہ مالک ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس، کسی عورت کے پاس کچھ زیورات ہیں سونے کے، یا کچھ زیورات ہیں چاندی کے، اور کچھ پیسے بھی ہیں، یعنی کچھ زیورات سونے کے ہیں، کچھ چاندی کے ہیں، مگر نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو کیا عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس میں ملایا جائے گا، وہ اس میں ملا کر نصاب کو مکمل کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل، اگر عورت کے پاس اتنے زیورات، اتنے سونے کے زیورات ہیں کہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن پیسہ اس کے پاس ہے جس سے نصاب کی تکمیل ہو جا رہی ہے، تو پیسہ سونے میں، یا اگر چاندی کا زیور ہے، چاندی نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو پیسہ چاندی میں ملا کر نصاب مکمل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ بچیوں کے پاس بھی زیورات ہوتے ہیں، تو کیا جس طریقے سے بالغ عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بچیوں یا نابالغ بچیوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، نابالغ بچیوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، بشرطے کہ نصاب تک پہنچ رہا ہو، اور اس کی زکوٰۃ اس کے ولی الامر، اس کے سرپرست اور اس کے باپ نکالیں گے۔ تو یہ چند مسائل تھے زیورات سے متعلق، زیورات میں زکوٰۃ سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔